اور ایسے قول اور فعل کی تلاش جس میں اس قائل اور فاعل کی بلائی ہو، یعنی کہنے والے کی اور کرنے والے کی بلائی ہو، ایسے قول اور فعل کی تلاش کو کیا کہتے ہیں؟ نسوخ کہتے ہیں۔ ایسا قول تلاش کرنا، ایسا فعل تلاش کرنا کہ جس کے اندر قائل کی بلائی ہو، جس کے اندر فاعل کی بلائی ہو، تو ایسے قول کو کیا کہتے ہیں؟ نسوخ۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیے۔ یہ نکلا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے نسوخ کا سینہ، یعنی کوئی ٹوٹی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ سوئی اور داغا لے کر سیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نسوخ۔ تو اس توبہ کو توبہ نسوخ، یعنی وہ توبہ کہ جو توبہ انسان کو سی کر دے، یعنی ہمارا جو گریبان ہے، جو ہمارا جسم ہے، یہ چاک ہے گناہوں سے، گناہوں کے تیر چلتے ہیں اور وہ ہمارے جسم کو چھلنی کر دیتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر غار ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ نسوخ ایسی توبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایسا پلٹ کے جانا کہ انسان سی جائے، سل جائے، وہ جو غار ہیں وہ بند ہو جائیں، وہ سوراخ ہیں جو وہ بند ہو جائیں۔ اس لیے اس کو توبۃ النسوخ کہتے ہیں، یعنی بندہ ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کرتا ہے کہ وہ ساری برائیوں کے غار بند ہو جاتے ہیں، سل جاتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے، یہ نکلا ہے اصل ناسخن سے۔ یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ عرب اس وقت یہ جملہ بولتے ہیں اصل ناسخن، کہ جس وقت وہ شہد وصول کرتے ہیں اور وہ شہد ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہوتا ہے، ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے، یعنی بالکل خالص شہد ہوتا ہے۔ تو توبہ نسوخ ایسی توبہ ہوتی ہے کہ جو بندے کو ریاکاری سے دور کر دے، یعنی آپ کا کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے لیے ہو۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد آپ کو یہ توفیق مل جانی چاہیے، توبہ کرنے کے بعد آپ کو یہ توفیق مل جانی چاہیے کہ آپ کا کوئی قول، کوئی فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے سوا، یعنی مخلوق کا اثر آپ کی عبادت کے اندر، آپ کے قول کے اندر، آپ کے فعل کے اندر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ نسوخ۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں، یہ تو ہوا تھا اس کا لغوی معنی کہ توبہ نسوخ کس کو کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء ہیں، جن میں حضور پاک کے صحابہ بھی شامل ہیں، جن میں حضور پاک کی امت کے تابعین بھی شامل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق، یعنی توبہ نسوخ کی وہ کیا تعریف کرتے ہیں۔ توبہ نسوخ کی تعریف کرتے ہیں حضرت سیدنا امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کہا کہ حضرت عمرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے توبہ کی تعریف کی ہے، آپ کہتے ہیں توبہ نسوخ وہ توبہ ہوتی ہے کہ بندہ توبہ کرے تو پھر گناہ کی طرف واپس لوٹ کے نہ جائے۔ جس طرح دودھ آ جاتا ہے، جانور سے آپ دودھ وصول کرتے ہیں تو وہ دوبارہ جانور کے اس تھنوں کے اندر واپس نہیں جاتا، نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح جو بندہ توبہ کرے پھر ایسی توبہ کرے کہ واپس پلٹ کے نہ جائے گناہ کی طرف، واپس گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جائے۔ یعنی توبۃ النسوخ کی تعریف یہ ہے کہ ایسی توبہ کہ جس توبہ کے بعد آپ گناہ کی طرف پلٹ کے نہ جا سکیں، اس کو کہتے ہیں توبہ نسوخ۔ آگے بڑھیے، دوسرا قول ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا۔ آپ فرماتے ہیں توبہ نسوخ یہ کہ بندہ گزشتہ عمل کے اوپر شرمندہ ہو جائے، اس کو ندامت محسوس ہو اپنی سابقہ زندگی کے اوپر کہ سابقہ زندگی جو میں نے گزاری ہے مجھے اس کے اوپر ندامت ہے، ٹھیک ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کر لے۔ یعنی سابقہ جو زندگی تھی اس زندگی کے اوپر ہمیں ندامت بھی ہے کہ جو زندگی گزری اچھی نہیں گزری ہے، گناہوں کے اندر گزری ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر گزری ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نافرمانیوں کے اندر گزری ہے، ان کی سنتوں کو قطع کرتے ہوئے گزری ہے، ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہوئے گزری ہے۔ یہ بندے کو ندامت ہونی چاہیے، اس کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ نہیں کہ صرف سابقہ زندگی کے اوپر ندامت ہو بلکہ آنے والی زندگی کے اندر پکا عہد بھی کرے کہ اب اس راستے کے اوپر میں نے کبھی بھی نہیں چلنا ہے، گناہوں والے راستے کے اوپر اب میں نے نہیں چلنا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نزدیک توبۃ النسوخ کی یہ تعریف ہے۔
حضرت قلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں توبۃ النصوح یہ ہوتی ہے کہ زبان سے بندہ استغفار کرتا رہے، زبان سے بندہ استغفار کرتا رہے اور دل کے اندر شرمندہ ہو، زبان سے استغفار کرے اور دل کے اندر شرمندہ ہو اور اعضاء کو اس عمل سے روک دے، زبان سے استغفار کرے، دل کے اندر ندامت محسوس کرے اور یہ جو اعضاء ہیں یعنی جسم کے حصے ہیں، پارٹ آف باڈیز ہیں، جسم کے حصے ہیں، ان کو کیا کرے، ان کو مشغول نہ کرے گناہوں کے اندر، یعنی کسی ایسی چیز کو پکڑے نہیں جو گناہ والی ہو، کسی ایسی چیز کی طرف چل کے نہ جائے جو گناہ والی ہو، کسی ایسی چیز کو دیکھے نہیں جو گناہ والی ہو، کسی ایسی چیز کو سنے نہیں جو گناہ والی ہو۔ یعنی یہ جو ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، دماغ ہیں، اسی طریقے سے آنکھیں، اسی طریقے سے کان ہیں، ان سب کو برائیوں سے پاک کر لینا۔ اب کان کچھ سنے نہیں، آنکھ کچھ دیکھے نہیں، کان کچھ سنے نہیں، آنکھ کچھ دیکھے نہیں اور دل کے اندر ندامت ہو اور زبان استغفار کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے اپنے لیے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے استغفار طلب کرتا رہے، اس کو کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ آگے بڑھیے، حضرت سیدنا قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں توبۃ النصوح 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ کون سی؟ فرماتے ہیں زبان سے استغفار کرے، دل کے اندر ندامت محسوس کرے، اعضاء کو اس عمل سے روک دے اور برے دوستوں سے محفوظ رہے۔ یعنی جس طریقے سے حضرت قلبی نے 3 چیزیں بیان کی تھی، وہ 3 چیزیں انہوں نے بھی بیان کی ہیں، ایک چیز کا اضافہ کر دیا کہ اب زندگی کے اندر برے دوستوں کی مجلس کے اندر بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں ضمناً یہ بات بھی کر دوں کہ کل جس وقت لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے، جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تو جو جنتی ہوں گے، جنتی وہ جنتی سوال کریں گے دوزخیوں سے، ما سلککم فی سقر، تم اس وادی سقر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہمیں اس دوزخ کے اندر اللہ نے اس لیے ڈالا ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور غریب لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور برے لوگوں کی مجلسوں کے اندر جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ یعنی جہنم میں جانے کا تیسرا سبب کیا ہے؟ برے دوستوں کی مجلس کے اندر بیٹھنا۔ تو جب بندہ توبہ کر لے تو توبۃ النصوح وہی توبہ ہوتی ہے کہ برے لوگوں کی مجلس کے اندر بھی نہ بیٹھے۔ اور یاد رکھو برے دوست 2 قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ایک برا دوست وہ ہے کہ جس نے تمہیں نشے کے اوپر لگایا ہے، جس کی مجلس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، جس کی مجلس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں غیبت کرتے ہیں، جس کی مجلس کے اندر آپ بیٹھتے ہیں دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک وہ دوست ہے، وہ بھی خطرناک ہے۔ اور دوسرا سب سے خطرناک دوست وہ ہے، یاد رکھیں، کہ جو آپ کے عقیدے کو تباہ کرتا ہے، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس کے متعلق تمہارا عقیدہ بگاڑ دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق تمہارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو تباہ کرتا ہے، اس عقیدے کو بگاڑ دیتا ہے۔ تمہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نعوذ باللہ من ذالک عرش کے اوپر براجمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک جسم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرتا ہے کہ گویا کہ کچھ عیب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق تمہیں یہ کہتا ہے اب وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، ختم ہو گیا، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کچھ برکت ہے، نہ کچھ جانتے تھے، دیوار کے پیچھے نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ بری باتیں کہ یاد رکھیں، وہ جو دوست تھا جس نے آپ کو شراب کے اوپر لگایا یا بری مجلس کرتے تھے، یاد رکھیں وہ توبہ سے معاف ہو جائے گا، لیکن اس گندے عقیدے کے ساتھ دنیا سے آپ جائیں گے تو ایمان ہی نہیں بچے گا۔ جب ایمان ہی نہیں بچے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے۔ یعنی اس گناہ کے سبب اگر آپ دوزخ کے اندر چلے گئے گناہ کے سبب، تو اس کے اوپر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن عقیدے کی معافی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے دونوں برے دوستوں سے بچنا ہے، جو عمل کو تباہ کرتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے، جو عقیدے کو تباہ کرتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ یہ 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ آگے امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قول نقل کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پوچھا گیا توبہ کے متعلق کہ آپ بتائیں توبہ کیا ہوتی ہے۔ آپ نے 6 چیزیں گنوائی ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے۔ آپ فرماتے ہیں 6 چیزیں ہیں جن سے توبۃ النصوح کا آپ نے تعریف کی ہے، 6 چیزوں سے۔
آپ فرماتے ہیں ایک تو سابقہ زندگی کے اوپر انسان کو ندامت ہو، سابقہ زندگی کے اوپر ندامت ہو کہ گناہوں کے اندر گزری ہے، اور اس کے بعد یعنی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں ان فرائض کو بندہ بجا لاتا رہے، ان فرائض کے اندر کمی نہ کرے۔ یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، والدین کی خدمت اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق اللہ نے فرض کیے۔ کوئی مومن مسلمان ہے، اس کی حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے کہ جب یہ بیمار ہو جائے گا تم نے اس کی عیادت کرنی ہے، جب یہ مر جائے گا تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے حقوق مقرر کی ہیں، یہ اس کے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ فریضہ عائد کیا ہے، لہٰذا اس فریضے کو آپ نے بجا لانا ہے۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہارے اوپر یہ فریضہ بھی رکھا ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ اور یہ جو فریضہ ہے یہ اس زمانے کے اندر سب سے مشکل ہے، یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ جو فریضہ ہے اس زمانے کے اندر سب سے مشکل ہے۔ یعنی کوئی بندے ایسے تو ہیں کہ چلو کسی کو نیکی کا حکم دے دیں گے کہ یار تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، کوئی بندہ جرأت کر کے یہ تو کہہ دے گا، لیکن نہی عن المنکر، لوگوں کو برائی سے کوئی بھی نہیں روکتا، کیونکہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ حکمران ہیں، وہ حکومت کے اندر ہیں، وہ غنڈے ہیں، وہ بدمعاش ہیں، وہ لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالنے والے ہیں۔ تو کسی عالم دین کو جرأت نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے بول سکے، بلکہ کرتے کیا ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہ دور دور سے کوئی کول ڈھونڈ کے لائیں گے تاکہ یہ جو بدمعاش ہے، یہ جو لٹیرا ہے، یہ جو غنڈا ہے، لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکے ڈالنے والا ہے، اس کرپٹ نظام کا حامی ہے، اس کرپٹ نظام کو دنیا کے اوپر مسلط کرنے والا ہے، اس سودی نظام کا حامی ہے، اس کا یہ قول شریعت کے مطابق ہو جائے۔ یہ درباری ملا یہ کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، سخت وعید ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عمدے منہ جہنم کے اندر گرائے گا۔ اصل میں پتہ ہے معاملہ کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غریب لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وجہ ہے۔ مسکین لوگوں کا جو حق ہوتا ہے فطرانہ، یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ میری بات آپ، زکوٰۃ کا پیسہ یہ کھا جاتے ہیں، مسجد مدرسے کا پیسہ یہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس کا پتہ ہے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ لوگ آرام کھاتے ہیں تو ان کے پیٹ کے اندر جو حق بولنے کا نور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب پیٹ کے اندر آرام جاتا ہے تو حق بولنے کی قوت یاد رکھ کے ختم ہو جاتی ہے، حق بولنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ جب حق بولنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو بات نہیں کر سکتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر برائی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، فرماتے دو طبقے اگر سیدھے رہیں تو پوری کائنات صحیح ہے، یعنی مخلوق صحیح رہے گی، خیر کے اوپر رہے گی، صلح کے ساتھ رہے گی، بشرطے کہ دو لوگ ٹھیک ہو جائیں۔ کون کون؟ ایک حکمران اور دوسرے علماء۔ اب کیا کرتے ہیں علماء اور حکمران آپس میں مل گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ بے شک بہت سارے نام ہیں، یہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ میری بات کرنے کا مقصد یہ، بات دور نکل گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو اس طرح ہونا چاہیے کہ سابقہ جو زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے، اس کے اوپر شرمندگی ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کیا کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض بجا لائے اور ظلم کو ختم کرے، ظلم کو ختم کر دے، یعنی جو حقوق لوگوں کے ادا کرنے تھے وہ حقوق بھی ادا کرے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ توبہ کرتا ہے کہ آئندہ سے میں کسی کا مال نہیں کھاؤں گا، میں نے آرام نہیں کھانا ہے، میں نے لوگوں کی جائیدادیں دبائی ہیں، میں نے اپنی بہنوں کا حصہ دبایا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کے حصے دبائے ہیں، ان کی میراث کے اوپر میں نے قبضہ کیا ہوا ہے، میں اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوں، اب میری توبہ ہے۔ لیکن اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ بہنوں بیٹیوں کا جو حصہ دبایا ہوا تھا وہ واپس بھی کرنا ہے۔ یعنی صرف توبہ نہیں کہ آئندہ سے نہیں کروں گا، جو مال تیرے پاس موجود ہے جس کا تو نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ واپس کر دے، جس کا تو نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ تو واپس کر دے، تب تیری توبہ توبۃ النصوح ہے۔ اگر تو وہ مال اپنے پاس رکھ پھر کہے میری توبہ ہے تو تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ جو تیرے پاس موجود ہے، جو تو نے ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کر۔ اگر بہن کا ہے بہن کو واپس کر، بیٹی کا ہے بیٹی کو واپس کر، پڑوسی کا ہے پڑوسی کو واپس کر، تب تیری توبہ توبۃ النصوح ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ پھر آئندہ زندگی کے اندر گناہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے۔ آئندہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے پختہ وعدہ کرے کہ آئندہ زندگی کے اندر میں نے گناہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر قائم رہے، اور اپنے آپ کو پاک کرے۔ کس طرح پاک کرے؟ یعنی جن معصیتوں کے ساتھ، جن
معصیتوں کے ساتھ، جن گناہوں کے ساتھ، جن معصیتوں کے ساتھ، جن گناہوں کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ کیا تھا، میرے دن یار تو سی توجہ رہو، جن معصیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو آلودہ کیا تھا، جن گناہوں کے اندر ملوث ہوا تھا، ان گناہوں سے کیا کرے؟ اپنے آپ کو پاک کر دے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اب اگلی بات سنیں، اس آیت پاک کے اندر یہ تو اب ہوا نا توبہ کا لغوی معنی، اور توبہ کی جو تعریف ہے توبۃ النصوح کس کو کہتے ہیں، یہ تو اب یہاں پر آ کر مکمل ہوا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، شاید اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنت کے اندر داخل کرے کہ جس جنت کے اندر نہریں بہتی ہیں۔ عَصَىٰ رَبُّكُمْ، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، یعنی یاد رکھیں یہاں سے ایک عقیدے کی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر کچھ بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، ذات خداوندی کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، یعنی عَصَىٰ رَبُّكُمْ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر واجب نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا یقیناً میں تمہیں ہر صورت کے اندر معاف کر دوں گا، فرما شاید اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہیں بخش دے۔ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کا جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کرنا، مومن کو ثواب دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ذمہ کرم کے اوپر لیا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بندے کو جنت عطا فرمائیں گے، وجوب کے طور پر نہیں، واجب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو سارے نیک بندوں کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور سب کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جنت کے اندر داخل کر دے، سارے گناہگاروں کو، سارے یہاں تک کہ کفاروں کو جنت کے اندر داخل کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، اس نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس وعدے کو اپنے ذمہ کرم کے ساتھ پورا فرمائیں گے۔ لیکن صرف اتنی بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر واجب کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَصَىٰ رَبُّكُمْ، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ آگے بڑھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن 3 رجسٹر کھولے جائیں گے، 3 رجسٹر کھولے جائیں گے، ایک ہوگا تمہارے اعمال کا، یہ اب جو میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر، اب سنیں آگے 3 رجسٹر کھولے جائیں گے، ایک رجسٹر ہوگا اعمال کا، جس کے اندر تم نے عمل کیے ہوں گے وہ عمل تمہارے لکھے ہوئے ہوں گے، تم نے نیکیاں کی ہیں، تم نے گناہ کیے، جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا، اور ایک دیوان لایا جائے گا، ایک رجسٹر لایا جائے گا گناہوں کا، یعنی ایک رجسٹر نیکیوں کا اور ایک رجسٹر گناہوں کا، اور تیسرا ایک رجسٹر دیوان لایا جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں درج ہوں گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اس کے اندر وہ درج ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرح کریں گے، فرمائیں گے سب سے جو چھوٹی نعمت میں نے تمہیں دنیا کے اندر دی تھی، وہ چھوٹی نعمت سامنے آئے اور مقابلہ کرے تمہاری نیکیوں کا، یعنی تمہاری جو نیکیاں لکھی ہوئی ہیں رجسٹر کے اندر، ادھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا رجسٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر آپ کو نعمتیں دی تھی، پانی پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، غذا کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ستر چھپانے کے لیے تمہیں لباس عنایت فرمایا، بیٹیاں عطا فرمائے، بیٹے عطا فرمائے، بیویاں عطا فرمائی، خاندان، گھر بار، جائیداد، بینک بیلنس، جو کچھ بھی جتنی بھی نعمتیں ساری اس کے اندر درج ہوں گی، تو ان میں سے سب سے چھوٹی نعمت اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ سامنے لاؤ۔ جب وہ چھوٹی نعمت سامنے لائی جائے گی اور ادھر ساری زندگی کے اعمال رکھے جائیں گے تو وہ نعمت سارے اعمال کے اوپر باری ہو جائے گی، یعنی سب سے چھوٹی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی تھی وہ تمہاری ساری نیکیوں کو کھا جائے گی، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں، مجھے یاد آ گئی ہے، غالباً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے ملفوظات کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، اس نے 400 سال، حدیث پاک کے اندر آتا ہے 400 سال اس بندے نے عبادت کی ہوگی، چھوڑو نا یار، 400 سال اس نے عبادت کی ہوگی، 400 سال۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے تم میرے فضل سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ،
یہ حدیث رمان کے نام سے مشہور ہے۔ حدیث رمان کا معنی ہوتا ہے نا انار۔ وہ بندہ ایک جزیرے کے اندر تھا، بس جزیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتار دیا تھا، کہیں کشتی اس سے رہ گئی ہے، تو اسی مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک انار کا درخت پیدا کر دیا۔ اب اس کی خوراک کیا تھی؟ وہ کیا کرتا تھا؟ اٹھتا، نماز پڑھتا، پانی سے وضو کرتا، پانی پی لیتا، اور ہر روز غالباً مجھے یاد نہیں 2 انار اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت سے عطا فرماتے تھے، ایک صبح کے وقت ایک شام کے وقت، وہ کھا لیتا تھا۔ اس طرح اس کی پوری زندگی گزر گئی، جب 400 سال اس نے اس طرح عبادت کی ہے، اور آنکھ چھپکنے کی دیر کے اندر بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ یعنی آنکھ چھپکنے میں کتنی سی دیر لگتی، اتنی دیر بھی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ چلو تم میری رحمت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو وہ بندہ اکڑ پڑے گا، کہے گا اللہ پاک تیری رحمت کی وجہ سے کیوں؟ میرے اعمال کچھ بھی نہیں تھے، میں نے 400 سال تیری عبادت کی ہے، میں تیری رحمت کے ساتھ کیوں داخل ہوں؟ میں نے داخل ہونا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو اس کو روک لو۔ اس کو روک لیا جائے گا، اس کو روک لیا جائے گا۔ اور اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں سوچنا تو چاہیے کہ اس مقام کے اوپر تمہیں پانی دیا کس نے؟ اس مقام کے اوپر تیرے لیے انار کا درخت پیدا کس نے کیا ہے؟ اس مقام کے اوپر تجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق دی کس نے؟ دیکھیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ابھی ہماری ساری جو کمر ہے، سب لوگوں کی جو کمر ہے یہ تختہ ہو جائیں جھکنے کی، اللہ تعالیٰ توفیق ہی لے لے۔ اور کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی توفیق نہیں ہوتی، کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان سے توفیق چھین لیتا ہے۔ تو سوچنا تو یہ چاہیے تھا اس کو کہ یہ انار کا جو درخت تھا، یہ جو پانی تھا، یا عبادت میرا کرنا تھا، یہ توفیق دی کس نے مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ظاہری سی بات ہے۔ لیکن وہ اکڑ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پیاس لگے گی، پیاس لگے گی۔ جب پیاس حد سے بڑھ جائے گی تو فرشتہ کہے گا میں تمہیں پانی دیتا ہوں لیکن تم مجھے اس کی قیمت ادا کرو۔ وہ کہے گا کیا میں قیمت ادا کروں، مجھے بتائیں۔ تو کہا جائے گا تم اس طرح کرو کہ نصف عبادت اگر آپ مجھے دیتے ہوں تو یہ ایک گلاس پانی کا میں آپ کو دیتا ہوں۔ وہ کہے گا بالکل آپ لے لیں، جلدی کریں، مجھے پانی دیں۔ اب اس نے پانی پی لیا، 200 سال کی عبادت چلی گئی۔ اب ظاہری سی بات ہے جس وقت پانی معدے کے اندر انٹر ہوتا ہے پھر اس نے باہر بھی نکلنا ہوتا ہے، اب اس کو پھر ضرورت پڑی، تو اب ظاہری سی بات ہے وہ مقام تو ایسا ہے، وہ کہے گا کہ مجھے اب ضرورت ہے، پیشاب ہے، اب وہ پانی باہر نکلنا چاہتا ہے۔ تو فرشتہ پھر کہے گا کہ اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو کہنے لگا میرے پاس کیا ہے، کیا دوں؟ فرمایا جو باقی عبادت ہے یہ دیں۔ جب وہ باقی عبادت ہوگی تو وہی پانی جو اس کے معدے کے اندر داخل ہوا تھا پیشاب کی صورت میں باہر نکل کے، اب اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا کہ تیری 400 سال کی عبادت تو ایک گلاس پانی کی قیمت بھی ادا نہ کر سکی۔ تو یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ آپ یہ بات سوچ لیں، سمجھ لیں کہ قیامت والے دن اس طرح ہوگا، سب سے جو چھوٹی نعمت اللہ تعالیٰ سامنے لائیں گے، مقابلہ کیا جائے گا جب اللہ تعالیٰ عدل کریں گے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی سب سے جو آپ کو نعمت دنیا کے اندر چھوٹی نظر آتی ہے، چھوٹی نظر آتی ہے، اس نعمت کا ساری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 رجسٹر لائے جائیں گے، ایک گناہ کا، ایک نیکیوں کا، اور تیسرا نعمتوں کا۔ اب چھوٹی سی نعمت مقابلہ نہ کر سکی، آگے بڑھیں۔ اب کیا ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نعمت اٹھے گی اور نعمت کہے گی اے پاک پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم میں نے ساری نیکیاں لے لی ہیں لیکن ابھی بھی میرا حق باقی ہے، یعنی ابھی بھی وہ جو ساری زندگی کی نیکیاں تھیں وہ مقابلہ نہ کر سکیں بلکہ باری ہو گئیں، اعمال کو گھیر لیا، اعمال صالحہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر رحم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تیری نیکیوں کے اندر کئی گنا اضافہ کر دیا ہے، وہ جو نیکیاں تیرے اعمال کے اندر تھیں، تیرے پلڑے کے اندر تھیں، میں نے ان کے اندر اضافہ کر دیا ہے، تیری برائیوں کو معاف کر دیا ہے، اور میں نے اپنی نعمت یعنی جنت تجھے عطا فرمائی ہے، یعنی ان گناہوں کے عوض اب تو جہنم کے اندر نہیں جائے گا بلکہ میں محض اپنے فضل سے تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ اس لیے یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ذات اقدس ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام کے اوپر فرمایا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام کے اوپر فرمایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار یاد رکھو کوئی بندہ بھی اپنے اعمال کی وجہ سے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ بھی اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر نہیں جائیں گی بلکہ سارے لوگ، انبیاء بھی، رسل بھی، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت گھیر لے گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت کے اندر داخل ہے۔
اس لیے کبھی بھی اپنے اعمال کے اوپر ناز نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں تم سب کو اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل کروں گا، تو پھر کسی انسان کی کیا توقع بنتی ہے کہ اگر معمولی سی زندگی کے اندر اسے نیکی ہو جائے تو پھر اس کو جتاتا پھرے پوری زندگی کے اندر کہ میں نے فلاں وقت کے اندر تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، میں نے فلاں وقت کے اندر تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا. جب سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں میں تو اٹھ جاتا ہوں تہجد کی نماز کے لیے. یہ سارے اعمال رائے وہاں چلے جائیں گے. اس لیے بعض صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اگر عدل کیا تو بڑے بڑے اس مقام کے اوپر تھر تھر کانپنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا ماض ہمارے اوپر فضل کیا تو فرماتے ہیں پھر کوئی گناہگار بھی نہیں بچنا ہے، سب اللہ کے فضل سے جنت کے اندر داخل ہوں گے. اب ایک صلاۃ التوبہ اس کو کہتے ہیں، آسان سا میں طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے، بندے سے گناہ ہو جائے تو پھر اس گناہ کے اوپر نادم ہو. یہ بھی زندہ دل کی نشانی ہوتی ہے. یاد رکھیں گناہوں کے بوجھ تلے ضمیر مردہ نہ ہو جائے تو یاد رکھیں نیکی نیکی محسوس ہوتی ہے اور برائی برائی محسوس ہوتی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کی تعریف یہ ہے کہ جب انسان کر لیتا ہے تو اس کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو ندامت محسوس ہوتی ہے. بندہ غمزدہ ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یاد رکھیں اس وقت تک جس وقت تک آپ کا دل روشن ہے، لیکن جب آپ گناہ کرتے ہیں تو دل کے اوپر ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، پھر آپ گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ بڑھتا رہتا ہے. اگر توبہ کرتے ہیں تو اسی مقام کے اوپر وہ مٹ جاتا ہے، بالکل دل پھر روشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے، آگے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں تو وہ سیاہی بھی بڑھتی رہتی ہے. جب وہ سیاہی بڑھتی ہے یہاں تک کہ پورے دل کو ڈانپ لیتی ہے. جب پورے دل کو ڈانپ لیتی ہے پھر زندگی کے اندر نہ نیکی نیکی محسوس ہوتی ہے، نہ برائی برائی محسوس ہوتی ہے. کروڑوں روپے لوگ صدقہ کر دیتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں، ان کے ہزاروں قتل ہو جاتے ہیں لیکن ان کو برائی بھی محسوس نہیں ہوتی. تو جب تک آپ کا دل زندہ رہے، یاد رکھیں یہ زندہ دلی کی علامت ہے. آپ کا دل ضمیر سلامت ہے اس وقت تک، یاد رکھیں جب آپ کو نیکی نیکی محسوس ہو، برائی برائی محسوس ہو. تو جب گناہ کر لیں، ندامت محسوس کر لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ وضو کے لیے کھڑا ہو جائے. وہ بندہ کیا کرے؟ وضو کے لیے کھڑا ہو جائے اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے مغفرت طلب کرے، اور اللہ تعالیٰ کی پھر ذات اقدس اس کو گناہ معاف فرمائے. پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت بھی والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے آیت مبارکہ کی تلاوت بھی فرمائی. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تو یہاں تک کی حدیث پاک لکھی ہے. آگے امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پھر وہ گناہگار بندہ صرف استغفار نہ کرے. استغفار کا یہاں پر معنی یہ کہ وہ بندہ 2 رکعات ادا کرے، یعنی گناہ کے اوپر ندامت محسوس ہونے کے بعد کیا کرے؟ کھڑا ہو جائے، وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے 2 رکعات نماز پڑھنی. اور 2 رکعات نماز اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ. اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. یہ صلاۃ التوبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے بخشش کا. سوا ساتھ ٹھیک. اب آتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی، اس کی طرف آتے ہیں. اب چونکہ جو میرا موضوع تھا توبہ کا، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ لیٹ آئیں. میں نے توبہ کا بیان اس لیے شروع کیا ہے آج کے دن کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں عید کا دن اس بندے کے لیے عید کا دن ہے جس نے روزے رکھے ہیں آداب کے ساتھ اور اس کے روزے قبول ہو گئے. اور وعید کا دن ہے، یعنی اس بندے کے لیے بری خبریں ہیں کہ جس بندے کے روزے قبول نہیں ہوتے. لہٰذا یہ دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کرنے کا کہ رمضان مبارک کے اندر اگر روزے نہیں رکھیں یا رکھیں آداب کا خیال نہیں رکھ سکے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. توبہ کریں اللہ کی بارگاہ سے. اس لیے اس مناسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس قول کے اوپر میں نے آج کی پوری گفتگو کی بنیاد رکھی، اور یہ گفتگو یہاں پر پوری ہو گئی. آپ چند باتیں سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر بھی آرام کیا ہے، یعنی میں اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اپنے بندوں کے اوپر میں ظلم نہیں کرتا. اس لیے یاد رکھو کہ میں نے تمہارے اوپر بھی ظلم آرام قرار دیا. تم نے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرنا. دوسرے مقام کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظلم کرنے سے بچتے رہو، ظلم کرنے سے
بچتے رہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ظلم اندھیرا ہے، یہ ظلم کیا ہے؟ اندھیرا ہے، ظلمات ہے، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے ظلم کرنا۔ یعنی قیامت والے دن وہ بندہ تاریکیوں کے اندر ہوگا، اندھیرے کے اندر ہوگا جو دنیا کے اندر ظلم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کی باتیں اور بے حیائی کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پسند نہیں فرماتے۔ ظلم سے بچو اور بے حیائی کی باتوں سے بچو، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور ساتھ ہی فرما بخل سے بچتے رہو، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ دوسروں کا خون بہایا انہوں نے، کس وجہ سے؟ بخل کی وجہ سے۔ لیکن آج پوری دنیا جو ایک دوسرے کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں، کس کی وجہ سے جنگ مسلط کرتے ہیں؟ بخل کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کہ کوئی بندہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی اس کے اوپر راضی نہیں ہے، دوسرے کے حقوق غصب کرنا چاہتا ہے، کہتے ہیں دوسرے کے پاس جو کچھ مال ہے وہ بھی میرے پاس آ جائے۔ یہ ملک جو ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کرتے ہیں وسائل کی وجہ سے کرتے ہیں، کہ فلاں ملک کے اندر تیل ہے، فلاں ملک کے اندر گیس ہے، فلاں ملک کے اندر معدنیات ہیں، وہ مجھے مل جائیں، میری عوام سہولت کے ساتھ رہے، جو کچھ ہے ہم عرب کر جائیں۔ یہی بنیادی سبب ہے جنگوں کا پوری دنیا کے اندر۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس بنیادی فرامین کو ہم لوگ یاد رکھ لیں کہ ہم نے حسد سے بچنا ہے، ہم نے بخل سے بچنا ہے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو رین جو حد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، اس کے اندر ہم نے رہنا ہے، باہر نہیں جانا، پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے، پوری دنیا خیریت سے رہے، پوری دنیا سلامتی کے ساتھ رہے۔ لیکن معاملہ یہی دیکھیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بخل ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو آمادہ کیا تھا کہ وہ دوسروں کا خون بہائیں، اور انہوں نے کیا کیا؟ بخل کی وجہ سے حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا، حرام چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، ورنہ تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ظالم آدمی جب اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، واپس اس کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ اور فرمایا جب بارش مانگو گے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بارش کی عطا نہیں کرنی، کاٹ سالی ہوگی، تمہاری فصلیں تباہ ہوگی جب ظلم کرے گے۔ اور فرمایا تم امداد طلب کرو گے، مدد طلب کرو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے مدد طلب کرو گے تب بھی تمہیں مدد نہیں ملے گی، بندوں سے مدد طلب کرو گے تب بھی نہیں ملے گی، نہ خدا کی طرف سے نہ بندوں کی طرف سے۔ یہ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر ایک، سب سے پہلا کون سا شخص ہے؟ ظالم حکمران، ظالم حکمران اور ہر بددیانت اور بے دین آدمی۔ ان دو طبقوں کے متعلق دیکھیں نا، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری جو شفاعت ہے یہ بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، لیکن فرمایا ظالم حکمران اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی، اور ہر بددیانت اور بددین آدمی اس کو بھی میری شفاعت نہیں ملے گی۔ تو یہ چند روایات جو تقریباً 5 یا 7 بنتی ہے، میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ اس وقت آپ لوگ اس بات کے اوپر غور کریں کہ پوری دنیا کے اندر ہم جو مسلمان ہیں یہ ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اور یاد رکھیں جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اور جو لوگ ان کے ہاتھ نہیں روکتے وہ بھی ظالم ہیں۔ ظالم کو ظلم سے منع نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور خود اس کی تصریح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی کیونکہ وقت ختم ہو گیا ورنہ وہ بخاری شریف کی میں تفصیلی روایت آپ کو سناتا ہے۔ تو یاد رکھو وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، اور جو لوگ ان کا ہاتھ نہیں روکتے وہ بھی ظالم ہیں۔ آج میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، فلسطینیوں کا کیا قصور ہے؟ اس کے اوپر اسرائیل کیوں بمباری کرتا ہے؟ اور مجھے بتائیں OIC کے اندر 57 ممالک ہیں، یہ کس کام کے ہیں؟ مسلمان کس وقت اتفاق کریں گے؟ یہ ہماری جو انٹرنیشنل تنظیمیں جو کہتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں، میں تم سے پوچھتا ہوں تمہیں خدا نے کس دن کے لیے پیدا کیا ہے؟ آپ کب آگے اٹھیں گے؟ کشمیر سارا جل چکا ہے، چیچنیا کی حالت آپ لوگوں کے سامنے، افغانستان کی حالت آپ لوگوں کے سامنے، اور اس وقت دیکھیں رمضان المبارک کے اندر اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کے اندر وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے۔ آج دیکھیں نا یہ دنیا ہم تقسیم ہے، کس کے اندر؟ نیشنل ریاستوں کے اندر ہم تقسیم ہیں۔ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ ادارہ UNO کا، اقوام متحدہ کا۔ مجھے بتائیں، اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ جس وقت
صبر کر رہی ہوں 5 منٹ رہنے. اس وقت آپ لوگ یاد رکھیں اس بات کو کہ دیکھیں دنیا کے اندر یہ جتنے بھی یورپین ممالک ہیں ان کے اندر جس وقت بھی جنگ ہوئی ہے ان لوگوں نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں کہ جا کر امن قائم کرتے ہیں. تو کیا انصاف کے تقاضے نہیں ہیں کہ وہی فوجیں بھیجی جائیں فلسطین کے اندر؟ کیوں ان لوگوں کا خون سستا ہے؟ وہاں پر فوجیں بھیجنی چاہیے. حکمرانوں کو حق ادا کرنا چاہیے. 57 ممالک ہیں ہم، نہ ہم تعداد کے اندر کم ہیں اور نہ ہی ہم وسائل کے لحاظ سے کم ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے وسائل ہمیں عطا کیے ہیں. لہذا حکمرانوں کو ہوش کے نافذ لینے چاہیے اور اسٹینڈ لینا چاہیے انسانیت کے لیے. کل انڈیا کے اندر کچھ ہوا تھا، تھوڑے سے معاملات سب کو انسانیت یاد آ گئی تھی. کہتے ہیں انسانیت کا معاملہ ہے. تو کشمیر کے اندر انسانیت کا معاملہ نہیں ہے، فلسطین کے اندر انسانیت کا معاملہ نہیں ہے، افغانستان کے اندر انسانیت کا معاملہ نہیں ہے. تو یہ دوہرا معیار کیوں؟ عالمی طاقتیں یاد رکھیں یہ بھی دوہرا معیار ہے ان کا. یعنی جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے معاملات کو چھوڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے معاملات کو چھوڑ رہے ہیں. اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کا معیار بھی دوہرا ہے. ان کو بھی اپنے لیے، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اپنے مسلمانوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو دباتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور باہر دنیا کے سامنے ان کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کر صرف بات کر سکیں. کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، صرف 2 لفظ مذمت کی بھی نہیں بول سکتے. تو یاد رکھیں جو لوگ ظالم ہیں ان کا اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے نام مٹا دیتا ہے. اور قیامت والے دن دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے اندھیروں میں سے یہ ایک اندھیرا ہے ظلم. لہٰذا ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس مبارک دن کے اندر. یہ میرا حکمرانوں کے لیے میسیج ہے. اور اس مبارک دن کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے اوپر اور کل عالم انسانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.